أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ان الذین یقیناً وہ لوگ یکفرون بآیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور نبیوں کو کسی بھی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی وہ قتل کر دیتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سو انہیں دردناک المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، حبط ہو گئے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ اور ان کے لیے مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر شروع کرتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر بھی کرتے اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انبیاء و رسل کو قتل بھی کرتے۔ یعنی ایک تو احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں ماننا، اور اس پر مستضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین جس پر بس چلا اس کو بھی قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ایسے ہی وہ لوگ جو دین کی دعوت دینے والے، انصاف کا ان کو حکم دینے والے ہیں، انہیں بھی یہ لوگ قتل کیے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سو آپ ان کے ان کاموں کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ تکبر اور ہٹ درمی کی آخری حد ہے کہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کو قتل کر دے، اس کو مار دے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر ہوگا، تکبر ذرہ جتنا بھی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دھوپ نکلی ہو باہر اور سورج کی روشنی کمرے کے کسی سوراخ سے کمرے میں داخل ہو تو اس روشنی کی لائن میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ویسے نظر نہیں آتے، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اتنا سا بھی کبر اگر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کو قتل کرنا تکبر کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبر نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ تو چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کپڑا خوبصورت ہو، جوتا خوبصورت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، خوبصورت لباس زیب تن کرنا، خوبصورت جوتا پہننا، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ حق کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ حق کو نہ ماننا تکبر ہے، اور حق بتانے والے کو قتل کرنا، یہ تکبر کی پھر انتہا ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد وغیرہ میں ہے، وہ پہلی روایت صحیح مسلم کی تھی۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا من قتل نبیا او قتلہ نبی، جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس بندے نے کسی نبی کو قتل کیا۔ نبی کا قاتل، نبی کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا مقتول، ان کو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو انبیاء کو قتل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال حبط ہو گئے، رائے گاہ چلے گئے، ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی مددگار بھی ان کے لیے نہیں ہے، مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں، مدد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اچھا، یہ جو حدیث آپ کو سنائی ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمیل ہے، جمال کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جمیل۔ جمیل اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جمیل کا معنی خوبصورت۔ صحیح مسلم کی حدیث ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو عبد الجمیل نام رکھنا بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا نام محض جمیل رکھ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ اور حرج نہیں۔ اچھا، اس حدیث سے کچھ لوگ فضول خرچی کا جواز نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھا لہذا اب خوبصورت لگنے والی چیزیں جن کا کام محض یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے، بس وہ بناؤ، تیار کرو، بیچو، خریدو، شو پیس، کوئی فائدہ نہیں۔ بڑی مہنگی مہنگی پینٹنگ، سینریاں، کوئی مقصد ہی نہیں، خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے
معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری ضرورت کی جو چیزیں بنائی ہیں ان میں شریعت کی حدود میں رہ کر خوبصورتی کو اختیار کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے۔ لوگ سیر و سیاحت کے لیے صرف خوبصورت علاقہ دیکھنے کے لیے بڑی دور دور کا سفر کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور سفر کو آپ نے عذاب کا ٹکڑا کہا، السفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ کام سے بندہ سفر کرے اور کام ختم ہو تو فرمایا فوراً اپنے گھر واپس لوٹے، کیونکہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا قطعہ ہے۔ خام خواہ بلا وجہ سیر سپاٹے کے لیے سفر نہیں۔ ہاں، پرفضا مقامات پہ کچھ دن گزارنے کے لیے اپنی صحت کی خاطر بندہ سفر کرے، یہ ٹھیک ہے۔ طبیب، حکیم، ڈاکٹر ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ آلودہ فضا سے نکل کر کچھ دن آپ صاف ستھری فضا میں جائیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں پہ یہ دھوئیں اور اس طرح کا گند نہیں، وہ ادھر جاتا ہے اپنی صحت کے لیے۔ یہ بامقصد سفر ہے۔ ایک ہے بس ایسے ہی چھٹی آ گئی ہے لہذا اب چلو جی فلانی پارک میں گھومنے کے لیے، چلو جی مری کی سیر کرنے کے لیے، کاغان نارام دیکھنے کے لیے، یہ سارے فضول کام جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہاں، دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا کوئی سفر ہو، یا بندہ کسی کام کی غرض سے جائے اور پھر ان علاقوں کو دیکھ بھی لے، نظارہ بھی کر لے، ایک خاص اسی مقصد کے لیے طویل و عریض قسم کے سفر اور لمبے چوڑے خرچے اخراجات، یہ سارے کا سارا فضول خرچی میں آتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال کا یہ محل نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے؟ بندے کا لباس صاف ستھرا، اچھا، عمدہ، خوبصورت ہو، اس کا جوتا اچھا خوبصورت ہو، رہائش اس کی خوبصورت ہو، بندہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رہے، بن سنور کے رہے۔ اب بن سنور کے رہنے سے یہ نہیں کہ دن میں 20 بار کنگھی شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے بھی منع کیا، نہا ان يمتشط احدنا كل يوم، روزانہ کنگھی کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ وہ بالکل ہی پراگندہ حال ہو کے رہ جائے۔ ویسے اگر حجامت صحیح سنت کے مطابق ہو اور بندہ اس کو ڈھانپ کے سر کو رکھے تو روز روز کنگھی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ایک حصہ کتاب کا انہیں دیا گیا، یدعون الی، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہے، یعنی اہل تورات، اہل انجیل، یہود اور نصارا کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے چلو اس کو ہی مانو، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، جس کو تم حق اور سچ مانتے ہو، جس پر ایمان لاتے ہو، چلو اس کو ہی مان لو، اور بتاؤ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود نہیں ہے؟ کیا اس کتاب میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود نہیں، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، پھر اس کتاب پر بھی اس کو اپنا فیصل اور حاکم ماننے پر بھی راضی نہیں ہوتے، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹی باتیں گھڑتے تھے، ان کی ان جھوٹی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں میں جو وہ گھڑتے تھے۔ یعنی ان کی یہ دیدہ دلیری کہ انبیاء کو قتل کرنا، حق کی بات بتانے والوں کو قتل کرنا، تکبر کرنا، اور پھر جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس کتاب کو بھی اپنے لیے حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرنا، ان کی یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے تھیں کہ وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند گنتی کے دن، چند ایک دن رہیں گے جہنم میں، پھر نکل آئیں گے۔ کہتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، فقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی۔ یہ ان لوگوں کے دعوے، کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، سے اعلیٰ اور بہتر سمجھتے، اور کبھی کہتے کہ جن بزرگوں کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہمیں جنت میں لے کے ہی جائیں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور کہتے کہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی وجہ سے اگر اللہ تعالی عذاب دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، اس قدر وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کی یہی حالت ہے، کہتے ہیں اللہ کا پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لے گا، اور ان کا پکڑا کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی وہ موت کے فرشتے سے ہی روح چھین کے بندے کو واپس زندہ کر سکتا ہے، ایسے ایسے اعتقاد۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کے اپنے تمام تر امتیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، صلیب پر چڑھ گئے، ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا اب بس عیسائی ہو جاؤ، عیسیٰ کی امت میں آ جاؤ، پھر جو مرضی کرو، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے۔ سارا کھاتا ہی گول ہو گیا، جو مرضی کرتے رہو، موج کرو۔ اور اسی طرح اب بھی کئی لوگوں کا اعتقاد ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے،
اور حسین نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ اب ہم کھلے جو مرضی کرتے رہیں۔ کوئی عین عیسائیوں والا عقیدہ کوئی آج لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ تو ان باتوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو افضل، اعلیٰ اور بہتر سمجھتے تھے دیگر لوگ، جو مرضی کرتے رہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کی اپنی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن کے لیے جمع کریں گے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان نے جو کمایا وہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا، اچھائی یا برائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت والے روز جب ہمارے حضور یہ لوگ جمع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ان کے تمام تر اعمال کا ان کو پورا پورا حساب چکایا جائے گا۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے یہ من گھڑت عقیدے ان کے کس کام آئیں گے جو انہوں نے اپنے دماغوں میں ایک اعتقاد بٹھایا ہوا ہے، وہ تو ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح سے قادر ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت و رسالت ہمارا ہی حق ہے، اور ہماری نسل اور ہمارے خاندان میں سے ہی انبیاء و رسل آئیں گے، اولاد یعقوب میں سے ہی، بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد یعقوب کی بجائے اولاد اسماعیل میں سے پیدا فرمایا۔ یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی تمام تر انبیاء ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ تو چونکہ سارے انبیاء و رسول بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، اولاد اسحاق اولاد یعقوب میں سے آ رہے تھے، تو ان کا یہ ظلم تھا کہ ہمارے خاندان میں سے ہی آخری نبی بھی ہوگا۔ تو نبوت اور رسالت وہ اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے کہ یہ شرف اور عزت ہمیں ہی ملے، ہم ہی اس کے حقدار اور سزاوار ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ولد اسماعیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو یہ بیچارے جل کھڑ کے رہ گئے، غیظ و غضب کا شکار ہو گئے، ان کے حسد کی انتہا نہ رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ بادشاہی کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیار ہیں، وہی ہر طرح کی بادشاہی کا مالک ہے۔
جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت اور سلطنت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا نبوت جو سب سے اعلیٰ ترین عزت والی چیز ہے، سب سے زیادہ شرف والا کام ہے، سب سے اونچا عہدہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بس اور اختیار میں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر تمہیں کسی قسم کے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے جسے چاہا پسند فرمایا اس کو نبوت عطا کر دی، اس میں کسی کا بس اور زور نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس میں مسلمانوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار دینا ہے، تمہیں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنا، یہ موسموں کے تغیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو وقت دن کا ہوتا ہے دوسرے موسم میں وہی وقت رات کا بن جاتا ہے، اور جو وقت رات کا ہوتا ہے وہ دن میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل دیکھ لیں مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:20 پہ، 6:20 کے بعد رات شروع، اور 2-3 ماہ پہلے تک کیا تھا؟ 7 بجے تک دن رہتا تھا، یہ وقت دن میں شامل تھا، تو دن کو اللہ تعالیٰ نے رات میں داخل کر دیا۔ ایسے ہی اس کے برعکس ہو جاتا ہے، دن کو اللہ رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ روحانی زندگی اور روحانی موت مراد ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا اس نے نہیں مانا، غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور باپ آزر ہیں بت تراش۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی، ہدایت نہیں ملی۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اب پیچھے یہ بات واضح ہو گئی کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اقتدار و غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو پھر مسلمانوں کو کافروں سے دوستی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھنا، کہ کافر سے دوستی رکھیں گے تو یہ فائدہ مل جائے گا، اہل ایمان کو چھوڑ کے، یہ ناجائز ہے۔ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کے پاس ان کی گود میں جا کے بیٹھے گا، تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
اللہ رب العالمین کی دوستی میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. منہم تقاً الا کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا. یعنی بندہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پر کافروں کے لیے دوستی کا اظہار کیے بغیر اس کے لیے رہنا ناممکن ہے، تو کافروں کے شر سے بچنے کے لیے وہ دوستی کا اظہار کرے، یہ جائز ہے. لیکن دل میں ان کے کفر کی وجہ سے نفرت ہی ہو. اسی طرح وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں لڑتے اور کسی لڑنے والے کی مسلمانوں کے خلاف مدد بھی نہیں کرتے، تو ان سے حسن سلوک اور مدارات جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. سورہ ممتحنہ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے لیے ہی لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کافروں کے ملکوں میں جا کے رہائش اختیار نہ کرے، کیونکہ کافروں کے ملک میں اگر کوئی بندہ رہائش پذیر ہوگا تو کافروں کے ساتھ اس کو کسی نہ کسی طرح محبت کا اظہار اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو ایسا کرنے سے گریز کرے بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا بریء من کل مؤمن یقیم بین اظہر المشرکین. جو مشرکوں کے درمیان جا کے رہتا ہے، میں ایسے مسلمان سے بری ہوں، اس کا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے. کافروں کی طرف سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پھر بعد میں پریشان ہوگا. ہاں، ایک وہ ہے جو رہتا ہی کافروں کے ملک میں ہے، کافر ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب اس کو حکم کیا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ جائے. لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے رخصت ہے وہاں رہنے کا. جس طرح آج کل کے حالات ہیں، کوئی بندہ مثال کے طور پہ امریکہ، تو پاکستانی تو اس کو کبھی نہیں رکھیں گے. کسی بھی مسلمان ملک میں انڈیا سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے اب کہے کہ میں ہجرت کر کے پاکستان آتا ہوں، کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو. اس طرح کے حالات اس وقت بن چکے ہیں. قل ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ یعلمہ اللہ. یہ مشرکوں کے ملک میں رہنے اور وہاں سے ہجرت کرنے کی بات آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی، پھر وہاں ڈسکس کریں گے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا وہ اس کو پالے گی. من خیر، بھلائی سے ہوگا تو اس کو اپنے سامنے پائے گی. وما عملت من سوء، اور جو اس نے کوئی برا کام کیا ہو، تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، ہر جان خواہش کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے. مقصود یہ ہے ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، جنہوں کے حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، اور
تمہارا کیا ہوا سارے کا سارا کچھ قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے ڈر کے زندگی گزارو اور زندگی بسر کرو۔ کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں اور ان کے ساتھ یارانے وہ نہ لگاؤ۔ ان اور اس طرح کی دیگر جو آیات ہیں ان سے مسلمانوں کی حکومتوں کی جو غلط پالیسیاں ہیں اس کے بارے میں بھی واضح رہنمائی ملتی کہ ان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری وغیرہ میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے مسکرا کے ملتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایک آدمی آیا، آپ نے بڑی اچھی انداز میں اس کی آؤ بھگت کی، لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ او بن العشیرہ، کہ اپنے خاندان یا قبیلے کا انتہائی برا آدمی ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو کہا سو کہا، پھر آپ کے پاس آیا فَأَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ، بڑی نرم کلامی آپ نے کی ہے۔ فرمایا لوگوں میں سے سب سے برا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ ہوگا مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ، کہ لوگ جس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کی عزت کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں منہ ملیدے کی عزت۔ حکام جو ہیں ان کے لیے خارجہ پالیسی مرتب کرنے کا اصول اور طریقہ کار ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ کس انداز کافروں کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔